ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس نے ہمیں محرم کے مہینے میں اسی ذکر میں مصروف رکھا ہوا ہے کہ جو ذکر اس مہینے میں وہ خود کرتا ہے، وہ بھی اپنے خاص بندے کا تذکرہ بڑے فخر و ناز کے ساتھ کرتا ہے، اور ہم بھی حسین کا تذکرہ بڑے فخر و ناز کے ساتھ کرتے ہیں. خدائی کو منوانے والا حسین، الہیت کو الوہیت کو سمجھانے اور منوانے والا حسین. اگر حسین اللہ کو نہ منواتے اور صحیح تصور خدا، صحیح حقیقت خدا، صحیح عقیدہ الوہیت پیش نہ کرتے تو یقین مانو یزید خدائی کا اعلان کر چکا ہوتا، وہ خدا ہونے کا اعلان کر چکا ہوتا. حسین نے بڑھ کر بتایا کہ اللہ ہے، اور اللہ وہی اللہ ہے کہ جس کا تعارف ہم کرا رہے ہیں. اس لیے کہ تم ابو جہلوں کی اولاد کیا معلوم کہ اللہ کون ہے؟ تم ابو جہلوں کی اولاد کو کیا معلوم کہ اللہ کون ہے؟ ہم نے، ہمارے نانا نے آ کے تمہیں بتایا کہ اللہ ہے، اور وہ الوہیت کا حامل ہے، وہ یکتا ہے، وہ منفرد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے، اور وہی سب کا خالق و مالک ہے. اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور چاہے تو نمرود و شداد و فرعون کو ایک عرصے تک خدائی کرنے دے، چاہے تو ایک لمحے میں ختم کر دے. سب اس کی مرضی سے ہے. وہ دیکھتا ہے اور آزماتا ہے. وہ اقتدار دے کر بھی آزماتا ہے اور اقتدار لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ نے حسین کو حکومت اور اقتدار، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی حسین کے لیے. اقتدار حسین کے لیے، حکومت حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. حسین کا بھائی حسن ٹھوکر مارتا ہے تو اس سے تاج بن جاتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے تو تخت بن جاتا ہے. ان کی ٹھوکروں میں تخت و تاج رہا کرتے ہیں. تو اللہ نے حسین کو ملک عظیم کا وارث بنا دیا. حسین کو ملک سلیمان سے بھی بڑا ملک دے دیا
اور پوری کائنات پر حسین کی حکومت ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس ستارے اور اس سیارے جسے دنیا کہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ یہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، بلکہ اس وقت عرش پر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، فرشتے بھی ذکر حسین کر رہے ہیں۔ حسین کسی مخلوق کے ذکر کا محتاج نہیں ہے، حسین کے لیے کافی ہے کہ اللہ حسین حسین کر رہا ہے، حسین کے لیے کافی ہے کہ اللہ ذکر حسین کر رہا ہے اور مسلسل ذکر جاری اور ساری ہے۔ تو یہ ہے حسین کی ولایت، اسے کہتے ہیں حسین کی حکومت، اور ہم ہیں حسین کی رعایا، ہم ہیں حسین کی رعایا، ہم ہیں حسین کے مظاہرے، ہم ہیں حسین کے کمی، ہم حسین کے نوکر، ہم حسین کے گھر میں جھاڑو لگانے والے، ہم حسین کے گھر کو اپنی داڑھی سے صاف کرنے والے۔ ہمارا فخر یہی ہے کہ حسین ہمیں اپنی نوکری پر قبول کر لے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نوکری بھی دے دے ہمیں قبول ہے۔ یعنی یہ نوکری بھی ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی عزاداروں کی چپلیں سیدھی کر کے رکھ رہا ہے تو اس کا نام بھی دفتر حسین میں لکھ لیا جاتا ہے، اس کا نام بھی دفتر حسین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک خدمت گزار اپنی جگہ نوکر حسین ہے، خادم حسین ہے، اور اللہ نے ان تمام کو وہ ولایت عطا فرمائی ہے کہ جو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ولایت خداوندی ہی ولایت علی ہے، اور ولایت علی ہی ولایت رسول ہے، اور یہ دو ولایتیں ملتی ہیں تو ولایت الہیہ بنتی ہے۔ جب ولایت الہیہ بنتی ہے تو پھر کائنات کی حکومت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے اپنے ملک کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ میں ملکوت کا بھی تذکرہ کیا، کہا ملک اور ہے ملکوت اور ہے۔ ملک یہ ہے کہ تمہارا ظاہری جسم، یہ پوری ظاہری کائنات یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ کائنات کہاں سے چلائی جا رہی ہے وہ ہمارا ملکوت ہے۔ ملکوت الگ ہے اور ملک الگ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ملکوت الگ ہے اور ملک الگ ہے۔ ظاہر کو کہتے ہیں ملک اور اشیاء کے باطن کو کہتے ہیں ملکوت، یعنی جہاں سے ہماری اور تمہاری روحیں کنٹرول ہو رہی ہیں اسے ملکوت کہا جاتا ہے۔ اور ملکوت پر ہر کسی کی رسائی نہیں ہے، ہر کوئی ملکوت تک پہنچ نہیں سکتا، ہر کوئی ملکوت کا احسا نہیں کر سکتا۔ بعض تو ایسے ہیں جو بندگان خدا گزرے کہ ان کی نگاہ میں اتنی وسعت ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے ملکوت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، یعنی ملکوت ان کے گھر پہ کبھی اتر آتا ہے یا وہ کبھی ملکوت پر چلے جاتے ہیں۔ تمام ساکنان ملکوت ان کے دست نگر ہیں، ان کی اطاعت میں ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اب ملکوت کی خواہش کی تھی ابراہیم نے کہ پروردگار مجھے اپنا ملکوت دکھا دے جہاں سے تو پوری کائنات کو کنٹرول کرتا، مجھے وہ جگہ دکھا دے کہ وہاں سے تو اپنی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا، جہاں سے پوری کائنات کنٹرول ہوتی ہے اسے ملکوت کہا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم نے خواہش کی کہ یا اللہ مجھے ملکوت کی سیر کرا دے، مجھے ملکوت دکھا دے، یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم تمہیں ملکوت پر لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ سارے کام ملکوت پر ہوتے، مردوں کو زندہ کرنا، لوگوں کو رزق دینا، زندہ کو مردہ کرنا، ہوا چلانا، پانی برسانا، رزق دینا، شفا دینا، اولاد دینا، معجزات انبیاء کا معجزات دکھانا، یہ سارے کام ملکوت پر ہوتے، یہ سارے کام ملکوت پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے دوست ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مجھے ملکوت دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو ملکوت تک بلند کر دیا، ملکوت پہ چلے گئے ابراہیم، اور ملکوت کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں سے اللہ کی پوری کائنات دیکھی جا سکتی ہے، اللہ کی پوری کائنات دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی ملکوت کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر جو وہاں پہنچ جاتا ہے اس کی نگاہ وہی ہو جاتی ہے جو اللہ کی نگاہ ہوتی ہے۔
جیسے اللہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے ویسے ہی ملکوت پر پہنچ جانے والا بھی پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ملکوت پر بلند کر دیا اور ملکوت پر بلند کرنے کے بعد بتا دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ ابراہیم نے مردوں کو زندہ کیا۔ اب جناب ابراہیم ملکوت پر پہنچے، جب ملکوت تک پہنچے تو اب جو ملکوت پر پہنچ جاتا ہے ضروری ہے کہ فرشتے اس کی اطاعت میں آ جائیں، ملائکہ اس کی اطاعت میں آ جائیں، کائنات کی ہر شے اس کی مطیع ہو جاتی ہے، کائنات کی ہر شے اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ جو مقام الہی، جو مقام قدرت الہی کا مقام ہے، اس مقام پر پہنچ گئے حضرت ابراہیم۔ وہاں سے پوری کائنات کو حضرت ابراہیم دیکھ رہے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ملکوت کا کنٹرول آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے ملکوت کو دیکھنا شروع کیا اسی نگاہ سے جس نگاہ سے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہر جگہ اللہ موجود ہے اور کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کا وجود ثابت ہے۔ ویسے ہی ملکوت پر جو پہنچتا ہے وہ بھی ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم نے دیکھنا شروع کیا، پوری کائنات، پوری دنیا حضرت ابراہیم کے سامنے آ گئی، ایسے جیسے ہتھیلی پہ کوئی چیز آ جائے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے پوری دنیا آ گئی جیسے ہتھیلی پر کوئی چیز آ جائے۔ دیکھ رہے تھے اسی نگاہ سے جس نگاہ سے اللہ دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے انسانوں کو دیکھنا شروع کیا، ایک انسان پہ نظر پڑی، وہ گناہ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ملک الموت کو حکم دیا اس کی روح قبض کر لو، یہ اللہ کا گناہ کر رہا ہے۔ تو ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کی اطاعت میں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملکوت میں۔ اب حضرت ابراہیم نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اسے بھی مار دو۔ اس ملک الموت نے اس کی بھی روح قبض کر لی، کہا اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو۔ یعنی جہاں پر بھی انسان گناہ میں ملوث تھا حضرت ابراہیم سب کے لیے کہہ رہے تھے کہ اس کی بھی جان لے لو، اس کی بھی جان لے لو، اس کی بھی جان لے لو۔ آخر اللہ سے رہا نہ گیا۔ ایک بار اللہ بولا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بھی تو انہیں گناہ کرتا ہوا دیکھتا ہوں، میں تو انہیں نہیں مارتا، میں تو انہیں اس طرح نہیں مارتا، میں تو موقع دیتا ہوں۔ یعنی ملکوت پر پہنچنا الگ ہے، ملکوت پر پہنچنا الگ ہے اور مزاج خدا کا ہونا الگ ہے۔ ہم مزاج خدا ہونا الگ ہے، ہم مزاج توحید ہونا الگ ہے۔ تو ملکوت پر پہنچ تو گئے لیکن ہم مزاج خدا نہ ہو سکے کہ اللہ سب کو موقع دیتا ہے۔ اب ملکوت پر جیسے ہی حضرت ابراہیم کی نگاہ پڑی اور حضرت ابراہیم نے ملکوت کے سب سے بلند درجے کو دیکھا تو وہاں حضرت ابراہیم نے 5 انوار پہلے سے دیکھے، 5 انوار دیکھے اور 5 انوار ان پورے ملکوت کو منور کیے ہوئے، پورے ملکوت پر نور ہی نور برس رہا تھا۔ ان 5 انوار کا نور پورے ملکوت کو منور کیے ہوئے تھا۔ حضرت ابراہیم نے 5 کو دیکھا اور ان 5 کے گرد 9 کو دیکھا۔ 5 کے گرد 9 انوار تھے جو ان 5 کے گرد چکر لگا رہے تھے، جو ان 5 کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ 5 نور بیچ میں اور 9 نور ان کے چاروں طرف، تو کتنے نور ہو گئے؟ 14 نور۔ اب حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ 14 نور ہیں جو ملکوت پر پہلے سے موجود ہیں۔ ان 14 کے گرد لاکھوں نور اور تھے جو ان 14 کا طواف کر رہے تھے، جو ان 14 کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے پوچھا پروردگار یہ 5 کون ہیں؟ پہلے تعارف حاصل ہوا کہ یہ 5 کون ہیں؟ اللہ نے کہا میں محمود ہوں، یہ احمد ہے، میں علی اعلیٰ ہوں، یہ علی، میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ کہا پروردگار یہ ان کے گرد جو 9 انوار ہیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ حسین کے 9 بیٹے ہیں کہ جن میں امامت جا رہی ہے، ان میں زین العابدین ہے، ان میں محمد باقر ہے، ان میں جعفر صادق ہے، ان میں موسی کاظم ہے، ان میں علی رضا ہے، ان میں محمد تقی ہے، ان میں علی نقی ہے، ان میں حسن عسکری ہے اور انہی میں حجت غائب ہے۔
انہی میں حجت غائب ہے، حجت قائم انہی میں ہے۔ تو کہا یہ 14 انوار ہو گئے، اب پروردگار یہ بھی بتا دے کہ ان کے گرد جو لاکھ انوار ہیں جو ان کا طواف کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک بار اللہ نے کہا یہ سارے جو ان کے گرد طواف کر رہے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم خوش ہو گئے۔ ایک بار جیسے ہی ابراہیم نے 5 کو دیکھا تھا اور 9 کو دیکھا تھا تو ابراہیم نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، لیکن جیسے ہی لاکھوں شیعوں کے انوار کو دیکھا تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دوست کچھ کہے اور دوست نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دوست کہے اور دوست نہ مانے؟ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ اور ابراہیم میں دوستی ہے نا، اللہ اور ابراہیم دوست خلیل ہے، اللہ کا خلیل ہے ابراہیم۔ اب کوئی بیچ میں سے اٹھ کے نہ جائے، مجلس ہو رہی ہے، چاہے کوئی بھی اہم سے اہم ترین بات ہو جائے، کوئی نہیں اٹھے گا بیچ میں سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک تو کچھ کرنا ہوتا ہے تو آگے کیوں بیٹھتے ہو؟ آگے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے۔ کس سے کہا؟ اپنے دوست۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ دوست ہے ابراہیم کا اور ابراہیم دوست ہے اللہ کا۔ اپنے دوست سے کہا کہ پروردگار مجھے علی کا شیعہ بنا دے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ سے ابراہیم کوئی دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے۔ تو آپ سنیے گا، فوراً جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا مجھے علی کا شیعہ بنا دے تو اللہ کی آواز آئی ان من شیعتہ لابراہیم، ہم نے ابراہیم کو شیعہ بنا دیا، ابراہیم شیعہ ہے۔ نہیں شیعہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ شیعہ، آپ تو چپ ہو گئے، بالکل ایسے چپ ہو گئے کہ جیسے قبول ہی نہیں۔ کیسے لوگ ہیں آپ لوگ؟ شرمسار ہو گئے کہ ابراہیم شیعہ؟ کیوں چپ ہو گئے اس بات؟ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے یہ؟ تو پھر چپ کیوں ہے اس بات؟ ان من شیعتہ لابراہیم، بزرگ نے حوالہ بھی دے دیا، ابراہیم شیعوں میں سے تھا۔ پیچھے کون لوگ بیٹھے ہیں بھائی؟ آواز پہنچ رہی تم تک تو بولو نا ہاں۔ بچپن سے یہ آیت سنی نہیں ہے کیا؟ تو پھر چپ کیوں ہو گئے شاید؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، ہمارا سب دوست پر ہے، نعرہ بلال، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ سلامت رہیں آپ، بزرگ سلامت رہیں، تمام آگے حضرات جو بیٹھے جنہوں نے ساتھ دیا وہ سلامت رہیں، جو ساتھ نہیں دے رہے وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، مجھے نہیں پتا۔ قرآن نے کہا ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم شیعوں میں سے تھا، قرآن کی آیت ہے۔ یہ ایسے علامہ اقبال بن کے مت بیٹھی ہے، جیسے میری بات کرنے کا حق ہے ویسے بات کی۔ ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم شیعوں میں سے تھا، ابراہیم شیعہ ہے۔ قرآن میں یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، قرآن میں یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، لفظ شیعہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت ابراہیم کو شیعہ کہا گیا ہے، اور سب امت دین ابراہیم حنیف پر ہے۔ ہر جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے اور پیغمبر کے اجداد، جا کے پوچھنا حضرت ابراہیم سے لے کے اور حضرت عبداللہ تک اور خود رسول، جب تک دین اسلام اعلان کرنے کا پیغمبر کو اجازت نہیں ملی تھی اس وقت تک پیغمبر کے اجداد سارے کے سارے دین ابراہیم پر تھے۔ اور اب قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیم کو چھوڑ دے گا؟ جو ملت ابراہیمی کو چھوڑے گا وہ سب سے ذلیل ہوگا۔
قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو دین ابراہیمی کو چھوڑے گا وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، وہ احمق ہوگا، وہ بے وقوف ہوگا۔ تو دین ابراہیم حنیف ہے شیعہ، اور ملت ابراہیم ہے شیعہ۔ تو جو ابراہیم کی ملت میں آ جاتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کو چھوڑنا نہیں، جو چھوڑے گا وہ بے وقوف ہوگا، جو چھوڑے گا وہ احمق ہوگا۔ تو اب ملت ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم کو سلام کرو کہ جب لاکھوں انوار دیکھے شیعوں کے تو ابراہیم نے کہا مجھے ایسا بنا دے، لیکن جب 14 کو دیکھا تھا تو نہیں کہا کہ مجھے ایسا بنا دے۔ جب 14 کو دیکھا تب نہیں کہا مجھے ایسا بنا دے۔ ابراہیم کو معلوم ہے کہ کبھی میں ان جیسا نہیں بن سکتا، ان کو معلوم ہے کہ آدم نے ان جیسا بننے کی خواہش کی تھی تو آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ تو اب حضرت ابراہیم ہے اور ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی چل رہی ہے، اور اسی ملت پر تمام انبیاء بھی تھے اور تمام پیغمبر کے اجداد بھی تھے، اسی ملت پر۔ تو ایک بار وہ ملت کہ جس میں موسیٰ بھی تھے، جس میں عیسیٰ بھی تھے، اور ما سبق انبیاء بھی تھے، وہ سارے انبیاء جو حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے وہ سب کے سب ملت ابراہیم پر تھے، دین ابراہیم پر تھے۔ اور پھر ایک اور نبی کا ظہور ہو گیا، اور حضرت شموئیل بھی ملت ابراہیمی، حضرت شموئیل بھی ملت ابراہیمی۔ بھائی آپ کی سنی کی بات عرض کر رہا ہوں، جالوت تیار ہو گیا اور جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ نے کہا ایک لشکر بناؤ، اپنے نبی سے کہا ایک لشکر بناؤ جالوت کے لشکر کے مقابلے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے لشکر بنا دیا، اور بنانے کے بعد اللہ سے پوچھا پروردگار اس لشکر کا سردار کون ہوگا؟ یعنی اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جب بھی اسلام کا کوئی لشکر بنتا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بنے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا سردار بھی اللہ ہی بنائے گا، امت نہیں بنائے گی، اس کا سردار بھی اللہ ہی بنائے گا، امت نہیں بنائے گی۔ تو ایک بار اللہ کے نبی نے کہا کہ اس لشکر کا سردار اللہ نے طالوت کو بنا دیا، طالوت سردار لشکر ہے۔ جب طالوت کو سردار لشکر بنا دیا تو ایک بار امت کے سرکردہ افراد آ گئے اور آ کر حضرت شموئیل سے کہنے لگے کہ طالوت کو سردار کیوں بنا دیا؟ طالوت تو غریب ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت جائیداد بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو صاحب دولت ہوتا ہے وہی سردار ہونا چاہیے، جو صاحب ثروت ہوتا ہے وہی سردار ہونا چاہیے۔ ایک بار حضرت شموئیل نبی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے طالوت کو کیوں مقرر کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے 3 صفتیں عطا کی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے مصطفیٰ بنایا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ تم سب سے زیادہ عالم بھی ہے اور تم سب سے زیادہ بہادر بھی ہے۔ تو سردار لشکر میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے، یا تو وہ مصطفیٰ ہو، اللہ کا چنا ہوا ہو، یا تو سب سے بڑا عالم ہو، یا سب سے بڑا بہادر ہو، اور یہ تینوں صفتیں اللہ کے بنائے ہوئے سردار میں تھی۔ اس لیے اللہ نے طالوت کو سردار لشکر بنا دیا، اور طالوت کو سردار لشکر بنانے کے بعد لشکر سے کہا جاؤ اور جا کے جالوت کا مقابلہ کرو۔ جالوت کے مقابلے کے لیے لشکر جا رہا تھا، اللہ نے کہا نہیں ایسے نہ جانا، وہ تابوت تو لے کر جاؤ جس میں تبرکات انبیاء ہیں، وہ تابوت لے کر جاؤ۔ تو تابوت لے کر چلا طالوت کا لشکر، اور اللہ نے کہہ دیا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اللہ نے کہا کہ طالوت کے لشکر حق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آگے آگے تابوت ہوگا۔ یعنی جب بھی کوئی جلوس نکلے اور جاننا چاہو کہ یہ جلوس حق پر ہے یا باطل پر، تو دیکھ لینا اگر جلوس میں تابوت ہے۔ کیا کہنے جیو
دیکھ لینا کہ اگر اس لشکر میں تابوت ہے تو سمجھ لینا کہ وہ لشکر حق ہے. ان آیت ملک، اس کے لشکر کی پہچان یہ تھی کہ اس کے آگے آگے ایک تابوت رہتا تھا، اور وہ تابوت تابوت سکینہ تھا. اس تابوت میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے، موسیٰ اور ہارون کا ترکہ تھا، موسیٰ اور ہارون کا ورثہ تھا. جو موسیٰ اور ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو تبرکات تھے وہ اس تابوت میں رکھے ہوئے تھے. یعنی جو بھی نبی اس دنیا سے جاتا تھا اپنا کوئی نہ کوئی تبرک تابوت میں رکھ جاتا تھا. اس کا مطلب ہے تابوت میں تبرک رکھنا سنت انبیاء ہے. تابوت کو تبرک کے طور پر اٹھانا سنت انبیاء ہے. تابوت میں حضرت شعیب کی نالین بھی تھی، حضرت ابراہیم کا امامہ بھی تھا، حضرت یوسف کا کرتا بھی تھا، حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا، حضرت ہارون کی نالین بھی تھی. یہ ساری چیزیں تابوت میں تھی. یہ تابوت رہا لشکر طالوت کے پاس، اور لشکر طالوت کو فتح ہوتی گئی. جب تک بنی اسرائیل کے پاس یہ تابوت رہا، بنی اسرائیل فاتح رہے، ان کو کبھی شکست نہیں ہوئی. یہ تابوت ایک جگہ لا کے رکھ دیا جاتا تھا، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا، جب بھی کسی کو کوئی مشکل اور مصیبت ہوتی، جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہوتی، وہ آتا تھا تابوت کو ہاتھ لگاتا تھا. تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ قصص الانبیاء سے پڑھ رہا ہوں. وہ آتا تھا تابوت کو ہاتھ لگاتا تھا، دعا مانگتا تھا. تابوت میں سے ایک روح سکینہ نکلتی تھی اور وہ ان کی دعاؤں کا جواب دیتی تھی اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی. اب سمجھ میں آیا اللہ نے یہ تابوت کا ذکر قرآن میں رکھا ہی اس لیے تاکہ ہم تمہیں بتا دیں کہ تم سے بہتر تو وہ بنی اسرائیل تھے کہ جو تابوت سے دعا مانگنا بدعت نہیں سمجھتے تھے.